اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ روزانہ 30 منٹ کا ایپیسوڈ اپلوڈ ہو تو جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی سبسکرائب کریں۔ ناصرہ: نہیں، میں ہاتھ بھی نہیں لگاتی ایسی چیزوں کو، اور میں کلب بھی نہیں جاتی۔ کنزا: میری جان، عشق میں تو لوگ کیا کچھ نہیں کر گزرتے اور تم ڈرنک سے ڈر رہی ہو۔ ایک بار ذرا خود کو دیکھ میری جان، سر سے پاؤں تک قیامت ہو تم۔ ایک بار خوبصورت ڈریس پہن کر اس کے سامنے ذرا مٹکے شٹکے مارو گی نا تو وہ خود کو روک ہی نہیں پائے گا۔ تم اپنا یہ جان لیوا حسن جو چھپاتی رہتی ہو، ذرا اس کے دیدار کرواؤ اس کو۔ ناصرہ: یہ تو کیسی باتیں کر رہی ہے، وہ ایسا نہیں ہے اور نہ مجھ سے ہوگا یہ سب۔ کنزا: مرد تو ہے نا وہ، یا وہ بھی نہیں ہے؟ گرمی ہر کسی میں ہوتی ہے، ایک بار اسے جلوہ دکھا تو صحیح، پھر دیکھنا کیا اثر ہوتا ہے اور کہاں ہوتا ہے۔ میری بات مان تو دیر نہ کر اور یہ کام کر لے۔ تم جیسی لڑکی کو کوئی اندھا ہی اگنور کر سکتا ہے، اور تو نے تو کوئی اندھا دیکھا نہیں ہوگا اپنے لیے۔ اب جلد سے جلد اسے اپنا بنا اور مجھے خوشخبری سنا۔ ناصرہ: مجھ سے نہیں ہوگا یہ سب۔ کنزا: پھر تو تقدیر ہی کچھ کرے تو کرے۔ چل اب روم میں چل کر سوتے ہیں، ویسے بھی بینڈ بجی پڑی ہے صبح سے۔ معید: صبح دیر سے اٹھا تھا آج، مگر اس نے کل کے بارے میں اپنی ماں سے کچھ بھی نہیں کہا، بس دوستوں کا بہانہ بنا کر اسے ٹال دیا۔ رخسانہ تو پہلے سے ہی اس کے پرانے دوستوں سے خوش نہیں تھی، اس لیے اس نے تھوڑا بہت سنا بھی دیا، مگر معید کے دل کا حال تو وہی جانتا تھا۔ مناہل کا فون اس نے آج بھی کئی بار ٹرائی کیا، مگر اس نے نہیں اٹھایا، بلکہ بلیک لسٹ میں ڈال دیا۔ گھر میں دل کہاں لگنا تھا، اس لیے بددلی سے تھوڑا بہت کھانے کے بعد پھر سے نکل گیا اپنا دل جلانے کے لیے۔ رخسانہ کو شک تو ہو رہا تھا کہ جیسے معید کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، لیکن اس نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ ویسے بھی ابھی تک اس کی اپنی حالت پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ وہیں روزی نے آج شیرو کے بارے میں پتہ لگانے کی کوشش کی اور معید سے ملنے کی بھی۔ قسمت سے اسے اتنا پتہ چل گیا کہ مناہل اور معید دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے، اور اتنا ہی کافی تھا اس کے لیے۔ اب اس کا صرف ایک ہی ٹارگٹ تھا اور وہ تھا شیرو۔ اصل میں اسے مناہل اور وکی کی پرواہ نہیں تھی، اسے تو اس سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔ روزی تو سوچ رہی تھی کہ وکی جائے بھاڑ میں، اسے مناہل ملے یا نہ ملے، بس اسے معید چاہیے تھا۔
آخر وہ پیسے والے باپ کی اولاد جو تھا، روزی کو وہ اپنے لیے بیسٹ آپشن لگتا تھا، مگر اسے خوف تھا تو اس بات کا کہ کہیں شیرو وکی کے پلان کے حوالے سے جو کچھ جان چکا ہے اس میں وہ روزی کو بھی نہ گھسیٹ لے۔ ایسا ہونے پر اس کے ارمانوں پر پانی پھر سکتا تھا۔ اب کسی بھی طرح بھی کر کے شیرو کو قابو کرنا تھا، اس لیے وہ کوشش کر رہی تھی کہ کوئی ایسا مل جائے جو اسے شیرو تک پہنچا دے۔ جب ہم گاؤں واپس لوٹے تو گھر جا کر مجھے پھوپھی کے شہر جانے کا پتہ لگا۔ میں نے جب فون پر ان سے بات کی تو انہوں نے مجھے ساری تفصیل بتائی۔ مجھے سن کر غصہ بھی آیا، مگر پھوپھی نے مجھے پرسکون رہنے کا کہا۔ پھوپھی نے بتایا کہ اسماء، ریمہ اور روزینہ ان کے ساتھ ہی ہیں آج، اور روبینہ بھی آج ان کے گھر ہی رکنے والی تھی، اس لیے وہ آج گھر واپس نہیں آنے والی تھیں۔ میرا من تو کر رہا تھا کہ میں بھی ان کے پاس شہر چلا جاؤں، مگر انہوں نے مجھے گاؤں میں ہی رکنے کو کہا تھا۔ خیر، زیادہ اور کچھ نہیں ہوا۔ میں نے ٹھیک طرح سے آرام کیا اور اکھاڑے میں کچھ دیر ایکسرسائز بھی کی۔ گھر آ کر رات کا کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں سونے چلا گیا۔ رحیلہ باجی اور مہرین نے جو شاپنگ کی تھی، گھر کی سب عورتیں تو اسی میں لگی رہیں۔ اسی طرح دن ختم ہوا اور میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ آج پھر سے نکہت خالہ میرے کمرے میں آ گئیں سونے کے لیے۔ کل کی طرح آج بھی خالہ میرے بازو پر سر رکھ کر سوئیں، میرے سامنے بولنے کی۔ آج تک اس کی ہمت نہیں ہوئی اور ان لوگوں کے گھر جا کر اس میں اتنی ہمت آ گئی کہ مجھے آنکھیں دکھانے لگی۔ اب تو کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ میرا خوف جیسے ختم ہو رہا ہے ان سب کے ذہنوں سے۔ اب دکھاؤں گا ان سب کو کہ سکندر خان کیا کر سکتا ہے۔ اوئے فون لگا، بلا کمینے کو، اسے بول میں نے بلایا ہے، جلدی آ۔ سکندر خان اپنے فارم میں بیٹھا، شراب کے موٹے موٹے پیگ لگاتا ہوا غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس ٹھنڈے تیزاب سے مگر اندر سے اتنا ہی کلیجہ جل رہا تھا۔ ایک تو ثمینہ پہلی بار اس کے سامنے اس طرح بولی تھی اور اوپر سے روبینہ کی دھمکی۔ سکندر خان تو بے عزت سا ہو کر لوٹا تھا۔ اپنی ہی بیٹی، بھتیجی اور اسماء کے سامنے، جسے وہ اپنی عیاشی کا سامان ہی سمجھتا تھا۔ غصہ اس کے ذہن پر سوار ہو چکا تھا اور اب وہ ایک لمحے کے لیے بھی پرسکون نہیں ہو پا رہا تھا۔ غصے اور بدلے کی آگ اندر جل رہی تھی۔ اب اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے اس نے خطرناک ارادے بنا لیے تھے۔ تو فون پر کچھ اور بتا رہی تھی،
پھر یہ سب کیا ہے؟ رات میں کھانے کے بعد روبینہ اور ثمینہ ایک ہی روم میں تھیں۔ آج روبینہ ثمینہ کے پاس ہی رک گئی تھی۔ ثمینہ کے من میں بیٹھے ڈر کی وجہ سے۔ ثمینہ، مجھے کسی کا فون آیا تھا کہ بڑے بھائی نے اسما اور ریما کو گھر سے نکال دیا ہے، اسی لیے میں بھاگی آ گئی تھی۔ روبینہ، فون کس کا تھا؟ تجھے کچھ پتہ ہے؟ ثمینہ، نہیں معلوم، اس نے اپنا نام نہیں بتایا تھا، مگر گھر سے ہی کسی نے کیا تھا، شاید کسی نوکر نے کیا ہوگا۔ روبینہ، کوئی نوکر تجھے کیوں فون کرے گا؟ اور اس کے پاس تیرا نمبر کیسے آیا؟ ضرور یہ تیرے بڑے بھائی کی ہی چال ہوگی تجھے یہاں بلانے کے لیے، ورنہ وہ یہاں کیسے آئے گا؟ اور روزینہ نے بھی تو کہا کہ اسے اس کے باپ نے ہی کہا تھا تم گھر پر ہو۔ ثمینہ، تم ٹھیک کہہ رہی ہو روبینہ، ویسے تم شیرو کے بارے میں سچ کیوں نہیں بتا دیتی؟ ثمینہ، تم نے دیکھا نہیں وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اب وہ سرور بھائی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، جبکہ انہوں نے کچھ کیا بھی نہیں۔ دولت کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا پہلے بھی؟ یہ ساری دولت محمود بھائی کی کمائی ہوئی ہے، جس پر یہ آج اتنا اکڑ رہے ہیں۔ اگر انہیں پتہ چل گیا اس کا اصلی وارث زندہ ہے تو کہیں وہ اسے کچھ کر نہ دیں۔ روبینہ، تو اتنا کیوں ڈرتی ہے؟ میں ہوں نا، میں تو کہتی ہوں کہ شیرو کو سامنے لا کر اسے دھکے مار کر باہر کرو اپنی پراپرٹی سے۔ ثمینہ، نہیں روبینہ، تو نہیں جانتی وہ کتنے گھٹیا انسان ہیں، پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میرے لیے میری دولت صرف شیرو ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اگر ان کو بھنک بھی لگی کہ شیرو محمود بھائی کا بیٹا ہے تو وہ ضرور اسے۔ روبینہ، میرے ہوتے ہوئے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ثمینہ، میں اس کی ذات کو کسی خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتی روبینہ، اس لیے میں نہیں بتا رہی کسی کو، اور تو بھی اس بات کا دھیان رکھنا کہ یہ راز ہی رہے۔ روبینہ، کب تک؟ ایک نہ ایک دن تو سچ سامنے آ ہی جائے گا، تب کیا کرو گی؟ تمہیں تیار رہنا ہوگا اس کا سامنا کرنے کے لیے، اور میں ہوں نا تیرے ساتھ۔ ثمینہ، تو ہی تو میرا سہارا ہے۔ روبینہ، ویسے تو نے شیرو کو کچھ بتایا؟ ثمینہ، نہیں، میں نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ ابھی بات ہوئی تھی میری تو میں نے بس اسما بھابھی کے بارے میں بات کی۔ وہ تو آنا چاہتا تھا پر میں نے منع کر دیا۔ روبینہ، ویسے وہ تھا کہاں؟ گھر پر ہوتا تو تجھے آنے نہیں دیتا ایسے۔ ثمینہ، وہ یہیں تھا، شاپنگ کرنے لے کر آیا تھا، رحیلہ اور مہرین کو ساتھ لے کر، اور شمائلہ بھی تھی ساتھ میں۔ روبینہ،
وہ یہاں تھا تو ایک بار مجھے بتا ہی دیتی، کم سے کم اس سے مل تو لیتی، چاہے تھوڑی دیر کے لیے صحیح۔ سمینا تجھے بڑی پڑی ہے اس سے ملنے کی، شرم کر۔ روبینہ: شرم؟ وہ کس لیے؟ پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ میں تو نہیں ڈرتی کسی سے۔ اگر اس وردی کی پرواہ نہ ہوتی تو اس کے ساتھ ہی گھومتی پھرتی، اس کی بائک کے پیچھے بیٹھ کر۔ سمینا: شرم کر، اب تو کوئی کالج پڑھنے والی لڑکی نہیں ہے جو ایسے گھومتی رہے گی اس کے ساتھ۔ روبینہ: تجھے جلن کیوں ہو رہی ہے؟ میں تو جو من میں آئے گا وہ کروں گی۔ سوچ رہی ہوں کسی دوسرے شہر جا کر اپنی یہ تمنا بھی پوری کر لوں، کھل کر جیوں اس کے ساتھ۔ گزرا ہوا وقت تو واپس نہیں آ سکتا، مگر ابھی جتنی جوانی بچ گئی ہے، کم سے کم اس کے مزے تو کھل کر لے لوں۔ سمینا: خود پر تھوڑا قابو رکھ، مزے لینے کے چکر میں کہیں امید سے نہ ہو جانا، پھر اس بیچارے کو پھنسا دے گی۔ روبینہ: بیچارہ؟ بیچارہ نہیں ہے وہ، اچھے اچھے لوگوں کو نانی یاد دلا دے ایسا جنگلی جانور ہے وہ، تجھے تو پتہ ہی ہے اچھی طرح سے۔ ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرتے کرتے روبینہ نے جس طرح سمینا کو لپیٹا تھا، ایک لمحے کے لیے تو سمینا کو وہ منظر یاد آ گئے جب شیرو کے ساتھ وہ ملاقاتیں کرتی تھی، مگر پھر اسے یاد آ گیا کہ وہ اس کی پھوپھی ہے، اور وہ حقیقت میں لوٹ آئی اور خود کو کوسنے لگی۔ سمینا: پلیز روبینہ، اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ جب جب وہ سب یاد کرتی ہوں تو خود سے نفرت ہو جاتی ہے۔ روبینہ: آئی ایم سوری سمینا، مگر اس میں تیری کیا غلطی ہے؟ ویسے بھی تم اس سے پیار کرتی تھیں، اب وہ تمہارا بھتیجا نکلا تو اس میں تیری کیا غلطی؟ اور پیار ایسے ہی ختم نہیں ہو جاتا، میری طرف دیکھ، چاہے مجھے پیار میں دھوکہ ملا لیکن آج تک بھولی نہیں ہوں اسے۔ اور پھر شیرو نے تو تجھے بدلے میں پیار ہی دیا تھا، وہ بھی اتنا کہ تجھے ساری زندگی کبھی نہ ملا، پھر بھلا تو کیسے وہ سب بھلا سکتی ہے؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ تم چاہو تو دوہرا رشتہ بھی رکھ سکتی ہو اس کے ساتھ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ آج کل۔ سمینا: پلیز روبینہ، میں یہ سب نہیں سوچنا چاہتی، رات بہت ہو گئی ہے، اب ہمیں سونا چاہیے۔ سمینا نے کروٹ بدل کر روبینہ کی طرف پیٹھ کر لی اور سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر روبینہ سمینا کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی اس بہن جیسی سہیلی کے دل کی حالت اچھی طرح سے معلوم تھی، اور وہ جانتی تھی کہ سمینا جتنا وہ سب بھولنے کی کوشش کرے گی اتنا ہی وہ دکھی ہوگی۔ آخر پہلی بار تو اسے پیار ملا تھا،
وہ بھی سچا۔ روبینہ تو یہی چاہتی تھی کہ ثمینہ شیرو کو پھوپھی اور معشوقہ دونوں کا پیار دے۔ یہی ایک راستہ تھا اس کی خوشی کا۔ یار یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ شیرو نے بتایا تھا کہ سرور انکل اور نائلہ آنٹی اس کے اصلی ماں باپ نہیں ہیں، اور وہ مہرین نہیتا صبا کی امی کو شیرو خالہ بولتا ہے۔ اس رشتے سے تو وہ کیا چاچی کی کوئی اور بہن بھی تھی۔ ادھر دوسرے کمرے میں ریما اور روزینہ اسما کے سونے کے بعد بھی باتوں میں لگی تھیں۔ روزینہ کے من میں جو سوال تھا آخر اس نے ریما سے ہی ڈسکس کیا۔ ثمینہ پھوپھی سے تو اس نے پوچھنا ٹھیک نہیں سمجھا، کیونکہ وہ اچھے موڈ میں نہیں تھیں، اور دوسرا کوئی جانتا نہیں تھا۔ روزینہ کی اس بات پر ریما کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ آخر کار روزینہ نے صحیح پوائنٹ پکڑا تھا۔ ریما کیا پتہ شاید ہو، میں کون سا جانتی ہوں۔ روزینہ ہاں، تجھے کیسے پتہ ہوگا، تو بھی تو اتنا ہی جانتی ہے جتنا میں جانتی ہوں، مگر اس نے تجھے کبھی تو بتایا ہوگا نا۔ ریما نہیں تو۔ روزینہ تو کچھ چھپا رہی ہے۔ ریما نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ روزینہ ٹھیک ہے، تو پھر نہیتا باجی کو فون کر کے پوچھ لیتی ہوں۔ روزینہ اپنا فون اٹھا کر نہیتا کا نمبر ملانے لگی تو ریما نے اسے روک دیا۔ ریما رکو باجی، مجھے کچھ کہنا ہے۔ روزینہ بول۔ ریما یہاں نہیں، میرے ساتھ آؤ آپ۔ ریما روزینہ کو اپنے ساتھ آنے کا کہہ کر دبے پاؤں کمرے سے باہر نکلی اور سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانے لگی۔ روزینہ ریما کے اس طرح اسے اوپر لے جانے پر حیران تھی کہ آخر کون سی بات ہے جو وہ اس طرح چھپ کر بتانا چاہتی ہے۔ چھت پر پہنچ کر ریما ایک کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی اور اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو مسلنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے بتائے اور روزینہ کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ شیرو نے اسے منع کیا تھا کسی سے بھی کہنے سے، لیکن اب اور کوئی چارہ نہیں تھا، ورنہ روزینہ پتہ لگا ہی لیتی اور پھر یہ بات مکمل طور پر کھل جانی تھی۔ روزینہ اب بول بھی کچھ، اس طرح کیا چپ کر کے کھڑی ہے؟ ریما باجی پہلے وعدہ کرو آپ یہ بات کسی سے نہیں کرو گی۔ روزینہ مگر بات کیا ہے؟ ریما پلیز باجی وعدہ کرو۔ روزینہ اچھا ٹھیک ہے، وعدہ کرتی ہوں۔ ریما باجی میں جو بتانے جا رہی ہوں اسے سن کر آپ کو یقین نہیں ہوگا، مگر یہ سچ ہے، اور یہ بات خود شیرو نے کسی کو بھی بتانے سے منع کیا ہے، کیونکہ پھوپھی یہ نہیں چاہتیں
شیرو کوئی اور نہیں، چچا جان کا بیٹا ہے۔ روزینہ حیرانگی سے، کیا؟ تو یہ کیا بول رہی ہے؟ مطلب وہ محمود چچا کا بیٹا ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ ریما: ہاں باجی، یہی سچ ہے، مجھے خود شیرو نے بتایا ہے۔ روزینہ: اف، ایسا نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب میں اپنے ہی چچا زاد بھائی کے ساتھ، اور پھر پاپا۔ کچھ دیر دونوں کے بیچ خاموشی رہی۔ روزینہ اپنے اور شیرو کے درمیان جو کچھ بھی ہو چکا تھا اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ کیسے اس نے اسے اپنا سب کچھ سونپ دیا، کیسے وہ تمام سرحدیں پار کر گئی۔ شیرو اس کی زندگی کا پہلا اور ادھورا پیار تھا، جسے اس نے اپنی چھوٹی بہن کے لیے قربان کر دیا تھا، اور پاپا تو ان لوگوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ یہ سب سوچتے ہوئے اسے ریما کا خیال آیا۔ وہ تو شیرو سے بے انتہا محبت کرتی ہے،